بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا ببلاء الحسین وفیہ وجدہ وابیہ وامہ وبنیہ وشیعتہ وموالیہ واجلا عیوننا بالبقاء وعزائہ ومصیبتہ وجعل ہاتین الیدین لماتمہ وعزائہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی وشیعتہ ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن المجيد وهو أصدق الصادق وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اللہ کے اسماء حسنیٰ ہیں، لہذا تمہیں چاہیے کہ ان اسماء سے توسل کرو، ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرو۔ اسماء دو طرح کے ہیں، کچھ اسماء اچھے ہیں اور کچھ اسماء برے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو اور انہیں اچھے القاب سے پکارو۔ اسماء سے مراد فقط الفاظ نہیں ہے، بلکہ اسماء سے مراد ذات مراد ہے۔ اور آیت میں یا حدیث میں روایتوں میں جو اسماء وارد ہوئے ہیں ان سے مراد خداوند عالم کی ذات ہے، اسماء حسنیٰ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے بعد جو قرآن میں یا حدیث میں جو اسماء حسنیٰ مراد اسماء حسنیٰ ذکر ہوئے ہیں، تو اللہ کے بعد اسماء حسنیٰ سے کون افراد مراد ہیں؟ تو سورہ اعراف کی 175 سے لے کر 181 آیات میں یہی بتایا گیا ہے کہ اسماء حسنیٰ سے مراد کون افراد ہیں اور کون اس کے مصداق ہیں، اور اگر اسماء حسنیٰ سے توسل نہ کیا، ان کے ذریعے دعا نہ کی، تو ان کا انجام کیا ہے۔ اسماء حسنیٰ کو نہ مانا تو اللہ کے نزدیک اس کی سزا کیا ہے۔ تو قرآن نے یہ 2-3 آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ اسماء حسنیٰ سے مراد کون ہے، اور اگر ان کو تسلیم نہ کیا تو ان کی سزا اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ ارشاد ہوا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، کہا کہ میرے حبیب اس شخص کے بارے میں بھی اپنی امت کو بتا دیجئے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، علم دیا، اسم اعظم دیا، فَانْسَلَخَ مِنْهُ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، لیکن اس نے اس علم کے اوپر عمل نہیں کیا۔ بلعم بن باور کو مثال کے طور پر بیان کرتے ہوئے اللہ ذکر کرتا ہے، اور اس طرح ہماری آیتوں سے روگردانی اختیار کی، اس علم کو پس پشت ڈال دیا کہ جس طرح سانپ کھال اتار دیتا ہے، اس نے شیطان کی پیروی کی، وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی وادیوں میں لے جائیں، اس کا مقام بلند کریں، اس کی عزت کرے، لوگوں میں اس کا احترام برقرار رکھے، لیکن خود اس نے ذلت کو اختیار کیا، پستی کو اختیار کیا، فَاتَّبَعُوا هَوَاهُ، اور اس نے خواہشات کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ، اب اللہ نے اس کی سزا سنائی، کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہا کہ ایسے افراد کی مثال، کہا کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کریں، کیا اس نے
آیات کی تکذیب کی، کہا وہ نبی کے مقابلے پر آ گیا، وہ ولی کے مقابلے پر آ گیا، وہ حجت خدا کے مقابلے پر آ گیا۔ کہا کہ میرے حبیب ان لوگوں کو بتا دو جو ہمارے نبی کے مقابلے پر آ جائیں، جو ولی خدا کے مقابلے پر آ جائیں، جو حجت خدا کے مقابلے پر آ جائیں، تو اللہ کے نزدیک اس کی مثال کلب کی طرح ہے۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، صرف یہیں پر اکتفا نہیں کیا ہے، کہا میرے حبیب اس طرح کے واقعات اپنی امت کو بتاتے رہے، اپنی امت کو سناتے رہے۔ تو جنگ خندق میں نبی نے یہی کیا، من لحاظ القلب کہہ کر یہی بتایا کہ کون ہے جو اس قلب کے مقابلے پر جائے گا۔ یعنی نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حجت خدا کے مقابلے پر آ جائے گا تو اس کی مثال قلب کی طرح ہے۔ تو حجت خدا کے مقابلے پر آنے والا چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آدم کا بیٹا قابیل لعنت کا مستحق ہو گیا، نوح کا بیٹا اور نوح کی بیوی اللہ کے نزدیک لعنت کی مستحق ہو گئی۔ تو جب اللہ کے ولی کے حجت خدا کے مقابلے پر آنے والا غضب کا مستحق ہے، لعنت کا مستحق ہے، تو اگر کوئی صحابی یا صحابی کی بیٹی حجت خدا کے مقابلے پر آ جائے گی وہ بھی لعنت کی مستحق ہوگی۔ ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم یظلمون، سب سے بری قوم وہ ہے کہ جو حجت خدا کے مقابلے پر آ جائیں، جو ہماری آیات کی تکذیب کریں، تو انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو آیات الہی کی تکذیب کرے اس کی مثال قلب کی طرح ہے۔ قلب کی ہی مثال کیوں دی؟ کہا کہ قلب کی خاصیت یہ ہے کہ چاہے آپ اس کے پاس رہیں یا اس سے دور رہیں، اس کو بھونکنے کی عادت ہے، اور چاہے وہ سکون کی منزل میں ہو، راحت کی منزل میں ہو یا تھکا ہوا ہو، وہ منہ کھولے رہتا ہے، اور وہ کبھی مل جل کر نہیں کھاتا ہے، اکیلا کھانا پسند کرتا ہے۔ یعنی اس کے اندر توکل نہیں ہے، اس کے اندر لالچ ہے، اس کے اندر حرص ہے، اس کے اندر خواہشات ہے۔ اور یعنی دوسرے خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے، یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو بھی عالم اپنے علم کے اوپر عمل نہ کرے، خواہشات کی پیروی کرے اور لالچ، حسد اور حرص کا اتباع کرے، اپنے علم کو اللہ کی راہ میں استعمال نہ کرے، اپنے علم کو طاغوت کے لیے استعمال کرے، طاغوت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دے، تو وہ لوگوں کی نظر میں کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کعبے کا متولی ہی کیوں نہ بن جائے، مگر خدا کی نظر میں اس کی مثال قلب کی طرح ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صرف یہیں پر اکتفا نہیں کی ہے، کہا کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے اس کی مثال قلب کی طرح ہے۔ پھر کہا کہ جو اللہ کے آیات کی تکذیب کرے وہ اللہ کے نزدیک نہ صاحب بصیرت ہے، نہ صاحب بصارت ہے، نہ آنکھوں والا ہے، نہ کان والا ہے، نہ اس کے دل ہے، وہ غافلین میں ہے، اور وہ جانوروں کی طرح ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَضَلُّ اولئک ہم الغافلون۔ کہا کہ جو بھی آیات الہی کی تکذیب کرے گا تو اللہ کے نزدیک نہ صاحب بصیرت ہے، نہ صاحب بصارت ہے، نہ اس کے آنکھیں ہیں، نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کے دل ہے، وہ جانوروں کی طرح ہے، وہ غافلین میں ہے۔ یعنی وہ غافلین میں ہے۔ جو بھی اللہ کی آیات کی تکذیب کرے گا تو اس کی مثال سمن بکمن عمیون کی طرح ہے، یعنی لوگوں میں وہ زندہ ہو سکتا ہے مگر اللہ کے نزدیک اس کی مثال مردے کی طرح ہے۔ اے پروردگار، اگر انسان یہ چاہے کہ وہ صاحب بصارت ہو، صاحب بصیرت ہو، دل والا ہو، آنکھوں والا ہو،
اور اشرف المخلوقات کہلائے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسے چاہیے کہ اسماء الہی کے ساتھ توسل کریں، اسماء الہی کے ذریعے دعا کریں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ یلحدون بِأَسْمَائِهِ سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُوا یعملون، اور جو بھی ان اسماء کو چھوڑ دے گا، ان اسماء کے ذریعے توسل نہیں کرے گا، دعا نہیں کرے گا، تو اللہ ضرور اس کو سزا دے گا، ضرور اس کو سزا دے گا۔ اے پروردگار، ان اسماء الہی کا مصداق کون ہے؟ اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا وہ ممن خلقنا امتن یہدون بالحق و بہ یعدلون، کہا کہ ہم نے ایک ایسی امت خلق کی ہے جو حق کے ساتھ نصیحت کرتی ہے، واز کرتی ہے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے۔ اس کا اٹھنا حق ہے، چلنا حق ہے، اس کا سونا حق ہے، اس کا ایک ایک فعل حق ہے۔ نبی بھی تو یہی سمجھانا چاہتے ہیں، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اب دیکھ لینا، جدھر حق ہوگا ادھر، جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا، اور جو بھی علی کے مقابلے پر ہوگا وہ باطل پر ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی اس امت کی تکذیب کرے گا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّا کیدی متین، جو بھی اس امت کی تکذیب کرے گا تو ہم اس کو ایسے طرح سے پکڑیں گے، اس طرح سے اس کی گرفت کریں گے کہ اسے معلوم بھی نہیں ہوگا، اور ہماری پکڑ سخت ہے۔ تو اسماء حسنہ سے مراد کون ہے؟ آپ رمضان میں شب قدر کے اعمال میں پڑھتے ہیں الاسماء حسنہ سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر اسماء حسنہ سے مراد ہے تو وہ کون افراد ہیں؟ آپ اعمال شب قدر میں پڑھتے ہیں اللہم انی اسألوکا باسمک العظم، اللہم انی اسألوکا بکتابک المنزل وما فی ہے وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنہ۔ پروردگار، میں تجھ سے اس کتاب کے بارے میں سوال کرتا ہوں، اس کتاب کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اور اسم اکبر، اسم اعظم کے ذریعے سوال کرتا ہوں، اور اسماء حسنہ کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ ایک اور دعا چھٹے امام سے ہے اللہم انی اسألوکا باسمک العظم الذی تقوم بہ السماوات والارض وتحیی الموتى وترزق الاحیاء۔ پروردگار، میں تجھ سے تیرے اسم اعظم کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جس اسم اعظم کے ذریعے یہ زمین بھی باقی ہے، آسمان بھی باقی ہے، جس اسم اعظم کے ذریعے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ پھر ایک اور دعا منسوب ہے چھٹے امام سے ہی، کہا کہ اللہم انی اسألوکا باسمک العظم الذی خلقت عجائب الخلق فی غامض العلم بجود وجہک بجود جمال وجہک۔ پروردگار، میں تجھ سے تیرے اسم اعظم کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے تو نے علم کی گہرائی میں دنیا کے عجائبات کو خلق کیا ہے، اور تیرے چہرے کے جمال کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں وَأَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ كُلَّ شَيْءٍ، تیرے چہرے کے نور کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے پوری کائنات روشن ہو گئی، ذرہ ذرہ روشن ہو گیا۔ یعنی وجہ اللہ کے ذریعے سوال کرتے ہیں، ید اللہ کے ذریعے سوال کرتے ہیں، جن چہروں سے تیری معرفت ہوئی ہے ان چہروں کے ذریعے تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے چہرے کون ہیں جن کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے؟ تو صرف وہ ایک گھرانہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے نحنو وجہ اللہ المعرفہ، ہے کہ جن کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نعرہ حیدری، حیدری، واہ
واہ واہ واہ کہا کہ تیرے جمال وجہ کے ذریعے سوال کرتے ہیں. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَجَلَّيْتَ لِكَلِيمٍ عَلَى جَبَلٍ. واہ واہ تو اس سے اس اسم کے ذریعے سوال کرتے ہیں. تو جناب موسیٰ کے لیے کوہ طور پر چمکا. فَلَمَّا أَضَاءَ مِنْ حُجَبٍ نور حجب من حجاب العظمت اثبتا معرفتک فی قلوب العارفین بمعرفت توحید کا. جب یہ نور کوہ طور پر جناب موسیٰ کے لیے چمکا تو جب یہ نور چمکا تو چمکنے کی وجہ سے تجلی کرنے کی وجہ سے اس نور کی وجہ سے عارفین کے قلوب میں تیری توحید کی معرفت ہو گئی. واہ واہ تیری توحید کی معرفت اجاگر ہو گئی. ایک اور دعا میں ارشاد ہوتا ہے وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَمْشِي بِهِ الْمَقَادِيرُ وَيَمْشِي بِهِ عَلَى زُلَلِ الْمَاءِ كَمَا يَمْشِي بِهِ عَلَى جُدَدِ الْمَاءِ وَيَمْشِي بِهِ. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَحْتَزْ بِهِ أَقْدَامُ الْمَلَائِكَةِ. پروردگار میں تجھ سے تیرے اسما کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جن اسما کے ذریعے تو تقدیریں بناتا ہے اور ان اسما کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح پانی کے اوپر چلا جاتا ہے اسی طرح ان اسما کا واسطہ دے کر پانی کی گہرائی میں چلا جاتا ہے. میں تجھ سے ان اسما کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جن اسما کی وجہ سے فرشتوں کے قدم لرزتے ہیں. سبحان اللہ واہ واہ واہ. یہ اسماء الہی کون ہے؟ پھر ارشاد ہوا اللہم انی اسألک باسمک الاعظم الاجل الاکرم المخزون المکنون النور الحق البرہان المبین الذی ہوا نور علی نور نور من نور نور فی نور نور علی نور نور علی کل نور. کہ پروردگار میں تجھ سے ان اسماء کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جو مخزون ہے جو مکنون ہے جو نور حق ہے جو برہان مبین ہے جو نور سے ہے جو نور میں ہے جو نور سے ہے نور من نور نور علی نور نور فی نور. اس دعا کی تفسیر صرف ایک ہی حدیث سے ہو سکتی ہے انا وعلی من نور واحد. علی نور سے بھی ہے نور میں بھی ہے اور تمام فوق کل نور تمام نوروں سے افضل ہے. وہ تزیو کل ظلمتن و تکسرو کل شدتن. ان اسماء کے ذریعے ہر ظلمت کو دور کیا جاتا ہے ہر مصیبت کو دور کیا جاتا ہے. و کل شیطان مرید و کل جبار عنید و یبتلو سحرو کل ساحر. اور ہر سحر کو ان اسماء کے ذریعے باطل کیا جاتا ہے. وہ یامنو بہی کل آمن. اور ان اسماء کے ذریعے اطمینان حاصل کیا جاتا ہے. وہ یستقلو الفلک. اور فلک ان اسماء کے ذریعے قائم ہے. وہ یتصدی من عظمتہ البر والبحر. اور خشکی پر رہنے والے دری پر رہنے والے ان اسماء کی وجہ سے تیری عظمت کو جانتے ہیں. وہ ہوا اسمک الاعظم النور الاکبر الذی سمیت باسمک. وہ اسم اعظم ہے وہ نور اکبر ہے جو تو نے اپنی ذات کے لیے معین کیا ہے. پھر رسول اسلام کہتے ہیں اللہم انی اسألک الذی تنزل به ماء القطر من السماء وتفتح ابواب الرحمہ. پروردگار میں تجھ سے ان اسماء کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جن اسماء کے ذریعے بارش نازل ہوتی ہے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. الذی خلقت به الشمس والقمر والنجوم. جس تو نے ان اسماء کے ذریعے زمین کو بھی خلق کیا ہے آسمان کو بھی خلق کیا ہے چاند سورج پوری کائنات کو ان اسماء کے ذریعے خلق کیا ہے. تو اس سے سوال کرتا ہوں تو یہ اسماء کون ہے؟
کہ جن کے ذریعے یہ زمین بھی باقی ہے، آسمان بھی باقی ہے، یہی تو آپ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں، بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یبسط السماء، کہ اے آل محمد تمہاری وجہ سے اللہ ابتدا کرتا ہے، تمہاری وجہ سے اللہ انتہا کرتا ہے، تمہاری وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے، تمہاری وجہ سے مشکلات حل ہوتی ہے۔ اور دعائے عدیلہ میں امام زمانہ کے لیے یہی پڑھتے ہیں، بے یمن ہی رزق الورا بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء، آپ ہی کی وجہ سے زمین و آسمان باقی ہے، آپ ہی کی وجہ سے لوگوں کو رزق مل رہا ہے۔ حدیث قصہ میں آپ یہی پڑھتے ہیں، اعلموا یا ملائکتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، کہا کہ میں نے اس پوری کائنات کو اگر خلق کیا ہے تو آل محمد کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی چھٹے امام سے، مولا آپ ہی بتا دیجئے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسماء حسنہ سے مراد کون ہے؟ چھٹے امام کہتے ہیں، وَاللَّهِ نَحْنُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، ہم ہی اللہ کی قسم، ہم ہی اسماء حسنہ ہے۔ ان اللہ لا يقبل عملا بالعباد الا بمعرفتنا، کہا کہ ہم ہی اسماء حسنہ ہے اور ہماری معرفت کے بغیر اللہ کسی بندے کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ہم ہی اسماء حسنہ ہے۔ زیارت جامعہ میں یہی پڑھتے ہیں، وَأَسْمَاؤُكُمْ فِي الْأَسْمَاءِ وَذِكْرُكُمْ فِي الذَّاكِرِينَ، تمام ذکروں میں سب سے اچھے آپ کے ذکر ہیں۔ وَأَسْمَاؤُكُمْ فِي الْأَسْمَاءِ، تمام اسماء میں سب سے اچھے آپ کے نام ہیں۔ وَأَرْوَاحُكُمْ فِي الْأَرْوَاحِ وَأَجْسَادُكُمْ فِي الْأَجْسَادِ وَآثَارُكُمْ فِي الْآثَارِ، اور تمام اجساد میں، تمام روحوں میں، تمام ناموں میں آپ کے نام سب سے اچھے ہیں، آپ کی روح سب سے اچھی ہے، آپ کے اجساد سب سے اچھے ہیں۔ وہ قبورکم فی القبور، اور سب سے قبروں میں سب سے بہترین آپ کی قبریں ہیں، آثار میں سب سے بہترین آپ کے آثار ہیں۔ فما احلا انفسکم وحلا اکرمکم وعزا شانکم وخطرا منزلتکم، سب سے بہترین، سب سے زیادہ آپ کے اللہ کے نزدیک آپ کی منزلت ہے، آپ کا شرف ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے۔ کلامکم نور وامرکم رشد وصیتکم التقوی وفعلکم الخیر وعاداتکم الکرم وسجیتکم الکرم، کہا کہ آپ کا کلام نور ہے، کلامکم نور و امرکم رشد، آپ کا امر ہدایت دینے والا ہے، اور آپ کی عادت احسان کرنا ہے، آپ کی عادت کرم کرنا ہے۔ وقولکم حق، آپ کا قول حق ہے۔ ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و ماواہ، جہاں بھی خیر کی ابتدا ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے، تو اس خیر کی ابتدا بھی آل محمد ہے، انتہا بھی آل محمد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اسماء حسنہ سے مراد آل محمد ہیں، اسم اعظم سے مراد آل محمد ہیں۔ مولا کائنات ایک مرتبہ ایک دریا سے پار ہوئے، دیکھا کہ ایک یہودی ہے، ایک خیبری ہے کہ دریا سے کچھ پڑتا ہے اور پانی سے گزر جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دریا عبور کیا، اب وہ خیبری مولا کائنات کو دیکھ کر کہتا ہے، یا ھذا لو عرفتا کما عرف لجریتا کما جریت، اے جوان اگر تو وہ جانتا جو میں جانتا ہوں تو تو بھی اسی طرح پانی پر چلتا جس طرح میں نے پانی کو عبور کیا ہے۔ اب مولا کائنات نے جب یہ سنا تو پانی کو اشارہ کیا، پانی جم جاتا ہے اور مولا کائنات
عبور کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس خیبری نے یہ منظر دیکھا کہ پانی پتھر کی شکل اختیار کر گیا ہے، کہنے لگا یا فتح ماذا قلت حتی حولت الماء حجرن، اے جوان ایسا تو نے کیا پڑھ دیا کہ یہ پانی پتھر میں تبدیل ہو گیا؟ اب مولا کائنات اس سے کہتے ہیں ماذا قلت انتا حتی عبرت الماء، تو نے ایسا کیا پڑھا تھا کہ جس کے ذریعے تو اس پانی سے عبور کر گیا؟ اس نے کہا انا دعوت اللہ باسم الاعظم، کہ میں نے اللہ کو اسم اعظم کا واسطہ دیا تھا۔ مولا نے کہا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہا بے وسیع محمدن، وسیع محمدن، میں نے نبی کے وسیع کے نام کا واسطہ دیا تھا۔ تو مولا کائنات نے کہا انا وسیع محمد، میں مصطفیٰ کا وسیع ہوں۔ اس کے بعد وہ ایمان لے آتا ہے۔ یہی واقعہ جناب عمار کے ساتھ پیش آیا۔ جناب عمار کو مولا کائنات نے کہا یہ پتھر اٹھاؤ۔ جیسے یہ پتھر اٹھائے عمار سے مولا نے کہا اے عمار ادعو اللہ بے اسمی، میرا نام لے کر اللہ سے دعا کرو۔ جیسے جناب عمار نے دعا کی وہ پتھر سونے چاندی میں تبدیل ہو گئے۔ کہا کہ اے عمار اللہ تلین الداؤد الحدیدہ، کہا کہ داؤد کے لیے اللہ نے میرے نام کے ذریعے ہی لوہے کو نرم کیا ہے۔ ہم ہی وہ اسما ہے کہ اللہ نے اسم اعظم ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم اس اسم اعظم کے ذریعے اگر چاہے مشرق کو چاہے تو مغرب کر سکتے ہیں، مغرب کو مشرق کر سکتے ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو آسمان پر جا سکتے ہیں، مشرق سے مغرب میں ہم جا سکتے ہیں۔ ہم ایک لمحے میں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہم زندہ کو مردہ کر سکتے ہیں، مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ہی وجہ سے فرشتوں نے تسبیح کرنا سیکھی ہے۔ ہم ہی وہ کلمات ہیں کہ جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہی اسماء الہی ہیں جن کے ذریعے کہا گیا فادعو بہا، کہ ان کے ذریعے دعا کرو، ان سے توسل کرو، یعنی ان کے اس سے مراد آل محمد علیہ السلام ہے۔ لیکن دنیا نے آل محمد کے مرتبہ کو نہیں پہچانا اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، یہاں تک کہ امام حسین کو قربانی دینے کے لیے کربلا آنا پڑا۔ عصر عاشور نمودار ہوتی ہے، جیسے ہی صبح نمودار ہوئی ایک ایک عزیز و انصار قربانی کے لیے جانے لگتا ہے۔ جناب علی اکبر شہید ہوئے، جناب عاصم، جناب عباس شہید ہو جاتے ہیں۔ اب امام حسین یک و تنہا ہے، آخری وداعی کے لیے چوتھے امام کے خیمے میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد چوتھے امام کو جگاتے ہیں، کہا بیٹا سید سجاد اٹھو، اسرار امامت ان کے حوالے کیا۔ حوالے کرنے کے بعد کہا بیٹا خدا حافظ، ہم بھی اب شہادت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ کہا بابا میرا چچا عباس کیا ہوئے؟ کہا کہ بیٹا سید سجاد شہید ہو گئے ہیں۔ کہا میرا بھائی علی اکبر کیا ہوئے؟ قاسم کیا ہوئے؟ کہا سید سجاد صرف اتنا سن لو کہ مردوں میں میرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ عزیزوں ایک مرتبہ چوتھے امام کو وصیت کرتے ہیں، کہا یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے، جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شیعتی مائن شربتم مائن ازبن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا کہ میں اپنے بچے 6 ماہ کے لیے کس طرح دشمنوں سے پانی مانگ رہا تھا، لیکن انہوں نے پانی کے بدلے تیر چلا دیا۔ عزیزوں امام حسین جناب سید سجاد سے رخصت ہو کر میدان میں آتے ہیں۔ جیسے ہی میدان میں آئے 30,000 سے لے کر 1,00,000 کا جو لشکر تھا جو امام حسین کو گھیرے ہوئے تھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین۔ عزیزوں امام حسین کو اس لشکر نے نہیں گھیرا تھا بلکہ امام حسین 1,00,000 کے لشکر کو گھیرے ہوئے تھے، اس لیے کہ لشکر سے ہی علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، کوفے کی دیواروں سے ہی لشکر ٹکرا
رہا تھا. ایک مرتبہ آواز ربانی آتی ہے, اے حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے ہو, اب صبر کے جوہر دکھا دو. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس آواز کا آنا تھا. امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, نیام میں تلوار کا رکھنا تھا. کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی نیزے سے حملہ کرتا ہے. زہرا کا لال زین سے زمین پر آتا ہے. ایک مرتبہ وہ بھی وقت آیا کہ شمر کا کن خنجر چلتا ہے. آواز غیبی آتی ہے, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. سیاہ چلنے لگی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیال ملتقین صلی اللہ علیہ وسلم.